بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک چینل المدینہ وائس، جس میں آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کی مکمل تعمیر کے بارے میں آگاہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا اور کس طرح اس مقدس سرزمین کی نشاندہی بتائی جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی بار تبدیل ہوئی اور آج کی موجودہ حالت تک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سامعین، حجر اسود کہاں سے آیا اور کس طرح سے نصب ہوا اور اس کی پہلے کون سی حالت تھی، اور بیت المعمور کیا ہے اور یہ کہاں پر واقع ہے اور کتنے فرشتے اس میں عبادت کرتے ہیں، اور سامعین آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے بادشاہ تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مینڈھوں کی گواہی دینے پر اسلام قبول کیا۔ تو گزارش ہے کہ ان سب معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا شریک کوئی نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ، طواف والوں، اعتکاف والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کی ندا عام کر دے کہ وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے، پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آئی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بے شک سب سے پہلا جو گھر لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما، اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ تبارک و تعالی سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے، رسول، منتخب، خلیل، باطل دین سے جدا ہونے والوں کے امام و پیشوا اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدیم گھر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور یہ پہلی عبادت گاہ ہے جسے عوام الناس کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے تعمیر کیا گیا، اور اس کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود دی تھی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو رہنمائی ملی تھی۔ کعبۃ اللہ، بیت المعمور یعنی فرشتوں کا کعبہ جو کہ آسمانوں میں ہے، اس طرح کہ اگر بیت المعمور گرے تو سیدھا کعبۃ اللہ پر گرے گا، اور ایسے ہی ساتوں آسمانوں پر عبادت خانے ہیں۔ بعض بزرگان دین کا کہنا ہے کہ ہر آسمان میں ایک کعبہ ہے اور وہاں کی مخلوق اس میں عبادت الہی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ آسمانوں میں بیت المعمور کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسی روئے زمین پر کعبۃ اللہ کی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اہل زمین کے لیے بالکل ویسا ہی کعبہ تعمیر کرو جیسا کہ آسمان کے ملائکہ کے لیے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت کعبۃ اللہ کے لیے جس جگہ کا تعین کیا گیا، اس متعین جگہ کی رہنمائی بھی اللہ جل شانہ نے فرما دی، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو حرمت و عزت والا بنا دیا تھا، اور تا قیامت اللہ تبارک و تعالی کی حرمت کی وجہ سے یہ شہر قابل احترام اور قابل اعزاز ہے۔ سامعین، کسی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہوئی تھی، اور جن لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ وہاں پہلے سے عمارت موجود تھی وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ علم الہی اور قدرت الہی میں وہ جگہ مقرر تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے نزدیک قابل
تعظیم و تکریم تھی۔ سامعین، اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ ایک قبا سا تعمیر فرمایا تھا اور فرشتوں نے انہیں عرض کی تھی کہ ہم اس سے پہلے اس جگہ کا طواف کر چکے ہیں، اور کشتی نوح بھی 40 دن تک اس کا طواف کرتی رہی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ساری باتیں بنی اسرائیل سے مروی ہیں، نہ تو قابل تصدیق ہیں اور نہ ہی قابل تکذیب، اور نہ ہی ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ عوام الناس کی رہنمائی و برکت کے لیے سب سے پہلے جو گھر تعمیر کیا گیا وہ شہر مکہ میں ہے، اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں، یعنی اس پر کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، جو کہ بعد میں آنے والے انبیاء اکرام علیہ السلام کے والد اور اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کے جنہوں نے آپ کی اقتداء کر کے اور آپ کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہو کر باطل دینوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا، ان کے امام و پیشوا کی تعمیر ہے۔ مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ سامعین، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو گئیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مزید بلند کرنے کے لیے اس پتھر پر کھڑا ہونے کے لیے اسے استعمال فرمایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کعبۃ اللہ کی عمارت کو مزید بلند کرنے کے لیے لا کر رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک کعبہ کی دیوار سے متصل اپنی اسی قدیم جگہ جہاں سے استعمال کیا گیا تھا پڑا رہا، پھر آپ نے اسے دیوار سے تھوڑا ہٹا دیا تھا تاکہ طواف کعبہ کرنے والے اور اس کے نزدیک نماز ادا کرنے والوں کے لیے رکاوٹ کا باعث نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چنانچہ اس پتھر پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے تھے، اس لیے اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، اور یہ نشانات برہنہ پا ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام بغیر جوتے کے اس پتھر پر قدم رکھتے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو وہ دونوں اس بارگاہ الہی میں عرض کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرما، بے شک تو ہی سب کچھ جانتا ہے۔ سامعین، یہ ان دونوں باپ بیٹے کے خلوص و اطاعت الہی کی انتہائی شدت ہے کہ دونوں اس سمیع علیم ہستی کے حضور عرض گزار ہیں کہ وہ ان کی مسامی جمیلہ اور اطاعت عظیمہ کو قبول فرمائے۔ پھر عرض کی، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والوں میں کر دے، اور ہماری اولاد میں سے تیری ایک فرما بردار امت عطا فرما، اور ہمیں ہماری اس عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیا وادی میں شرف تعظیم سے بھرپور زمین کے ٹکڑے پر عظمت و شرف والی مسجد کو تعمیر کیا، اور اپنے اہل خانہ کے لیے برکتوں سے بہرہور ہونے کی دعا کی کہ الہی عالمین جہاں پانی کی قلت اور درخت، کھیتیاں اور پھل نہ ہونے کے باوجود انہیں پھلوں کے رزق سے مالا مال کر دے، اور اس جگہ کو قابل احترام بنا اور باعث امن بنا دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہی خدا لائق و حمد و ثنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طلب پر انہیں عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین جائے پناہ بنائی، اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ بھی دعا کی کہ الہی عالمین ہماری اولاد میں سے ایک رسول بھیج جو ان کی جنس اور ان کی زبان سے ہو، یعنی فصاحت و بلاغت اور خیر خواہی میں بے مثال، تاکہ ان پر دینوی و اخروی نعمتیں اور سعادتیں مکمل ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے خاتم الانبیاء و مرسلین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کامل دین عطا فرمایا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت روئے زمین پر بسنے والے مختلف اجناس اور جداگانہ زبان و کلام والے لوگوں کے لیے قیامت تک عام فرما دی۔
چاہے ان کا تعلق کسی شہر، کسی ملک اور کسی بھی زمانے سے ہو۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام روئے زمین پر کعبۃ اللہ کے بانی ہیں، اسی لیے آپ آسمان کی منازل میں بھی منصب جلیلہ اور مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اور بیت المعمور کے پاس بھی آپ علیہ السلام کی عظیم الشان درجات کی دھوم ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان والوں کا کعبہ ہے، بڑی برکتوں والا اور مقبول و محبوب ہے۔ سامعین، ہر روز اس میں 70,000 ملائکہ عبادت الہی کی غرض سے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ بیت المعمور میں داخل ہو کر عبادت الہی کی سعادت سے بہرہ ہو گئے تو قیامت تک دوبارہ انہیں موقع میسر نہ آئے گا۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں۔ سامعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم صادر فرمایا تو انہیں معلوم نہ تھا کہ کعبہ کی تعمیر کے لیے کون سی جگہ مختص ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی جسے ہجوج کہا جاتا ہے۔ اس ہوا کے 2 پر اور 1 سر تھا، اور وہ شکل و صورت میں سانپ کی سی تھی۔ اس ہوا نے کعبہ کے گرد و نواح کو صاف کر دیا، اور عبادت کے لیے تعمیر کیے جانے والے پہلے گھر کی بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ اور پھر دونوں باپ اور بیٹا کدال لے کر زمین کو کھودنے لگے اور کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھانے لگے۔ حجر اسود۔ سامعین، جب کعبۃ اللہ کی بنیادیں بلند ہو گئیں اور رکن تک پہنچ گئیں، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے کوئی خوبصورت پتھر لے کر آؤ جسے میں یہاں نصب کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جان حضور، میں تھکاوٹ کی وجہ سے سست ہو چکا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، میں لے کر آتا ہوں، اور آپ چل پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہند سے حجر اسود لے کر آئے، جو کہ اس وقت شتر مرغ کے پروں کی طرح سفید یا قوت تھا، جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے۔ لوگوں کی خطاؤں کو چومنے کی وجہ سے اب یہ سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک اور پتھر لے کر رکن کے پاس پہنچے تو پتھر کو موجود پایا تو عرض کی اے والد گرامی، یہ پتھر کون لے کر آیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو تجھ سے پھرتیلا اور چست تھا۔ سامعین، دونوں تعمیر کعبہ بھی فرما رہے تھے اور بارگاہ الہی میں یوں دعا بھی کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو قبول فرما ہماری طرف سے، بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں سے کی گئی۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو روئے زمین کے بادشاہ ذوالقرنین کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے پوچھا کہ تمہیں اس کی تعمیر کا کس نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ آپ کے اس قول سے مجھے آگاہی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کی شہادت 5 مینڈھوں نے دی، اور ذوالقرنین مینڈھوں کی گواہی سن کر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ پھر ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ سامعین، خانہ کعبہ ایک عرصہ تک تو انہی بنیادوں پر قائم رہا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ پھر جب تعمیر کی ضرورت محسوس کی گئی تو قریش نے شام کی جانب شمالی حصے سے کعبہ کے کچھ حصے کو کم کر دیا، جو آج تک ویسے ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے یعنی خانہ کعبہ کو دوبارہ انہی بنیادوں پر قائم و تعمیر کیوں نہیں فرما دیتے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری قوم اس نئی کفر سے نہ نکلی ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا، میں کعبۃ اللہ کے خزانوں کو راہ خدا میں تقسیم کر ڈالتا، اس کے دروازے زمین کے برابر کر دیتا اور حجر کو کعبہ میں داخل کر دیتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور گورنری میں کعبہ کی تعمیر انہی بنیادوں پر فرما دی تھی جن کا اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اور اس کی نشاندہی آپ کی خالہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا،
اور عبد الملک بن مردان کو خط لکھ کر حجاج نے دوبارہ تعمیر کعبہ کی اجازت طلب کی۔ سامعین، ان کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تعمیر خود اپنی مرضی سے کی ہے۔ چنانچہ عبد الملک بن مردان نے حکم جاری کر دیا کہ کعبہ کو دوبارہ اسی طرح تعمیر کر دیا جائے جس طرح کے قریش نے کیا تھا۔ سو کعبہ کی شامی دیواروں کو گرا دیا گیا اور اس کے اندر سے حجر اسود کو نکال دیا، پھر دیواروں کو بند کر دیا اور کعبہ کے اندرونی حصے کو پتھروں سے پر کر دیا۔ مشرقی دروازے کو بلند کر کے مغربی دروازے کو مکمل بند کر دیا، جیسا کہ اب صورتحال ہے۔ پھر جب کعبہ کی تعمیر میں رد و بدل کرنے والوں کو علم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نشاندہی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق کیا تھا، تو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہوئے اور اظہار افسوس کرنے لگے کہ کاش اسے اسی حالت میں رہنے دیتے تو کس قدر اچھا تھا۔ اور پھر جب مہدی بن منصور کا دور خلافت آیا تو اس نے امام بن ملک سے مشورہ طلب کیا کہ کیا میں تعمیر کعبہ پھر اسی انداز میں کرا دوں جس طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی؟ تو حضرت امام بن ملک رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ آنے والے خلفاء اس کو کھیل نہ بنا لیں کہ ہر خلیفہ اپنی مرضی سے اس کی تعمیر شروع کر دے گا، لہٰذا تم اسے اپنی حالت پر برقرار رہنے دو۔ تو اب وہی تعمیر ہے جو عبد الملک بن مردان کے دور میں ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اسلامک ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ہماری آنے والی ہر اسلامک ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔